ہمارا کام ہے آپ کو صحیح اطلاع دینا. لوگ جو مجھے کہتے ہیں سائیڈ بدل لی، سائیڈ نہیں بدلی میں ایک ہی سائیڈ پہ رہا، حق کی، سچ کی، آپ کو صحیح بات بتانے کی. ٹھیک ہے نا، وہ سائیڈ ہے میری. آپ یہ دیکھیں کہ میرا بیسٹ فرینڈ کئی سال جس کو میں نے سپورٹ کیا، کئی سال دن رات اس کو سپورٹ کیا، میں نے تو پیسے بھی دیے، میں نے تو شوکت خانم کے لیے بھی پیسے دیے، تحریک انصاف کے لیے بھی پیسے دیے، نمل کے لیے بھی پیسے دیے. یہ جو میرے کمرے ہیں یہاں پہ آپ کو ٹرافیز نظر آ رہی ہوں گی، آپ کو بڑی شیلڈز نظر آ جائیں گی، نمل کی بھی، شوکت خانم کی بھی. میں تو گانے گا کے شوکت خانم کے لیے فنڈ ریز کیے، یعنی جو میرا کام نہیں تھا کیونکہ میرا شو بند تھا تو میں نے وہ کیا. اور کسی طرح شوکت خانم کے لیے وہاں پہ جو بچوں کا علاج ہونا تھا اس کے لیے فنڈ ریز کیے. اپنا مذاق اڑوانے کی مترادف تھا کہ سیریس کام چھوڑ دو اور گانے گاؤ تاکہ کسی طرح اس کے لیے فنڈ ریز ہو. ہم نے تو وہ کیا، ہم نے تو سب کو جس کو دل سے صحیح سمجھا اسے کنٹینر پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اس کے لیے کام کیا. لیکن نہیں، جب آنکھیں کھلی، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ یہ منافق ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا کہ یہ منافق اعظم ہے، تب میں نے اپنا راستہ جدا کر لیا. جب یہ حکومت میں تھا اور میرے اوپر الزام لگانا شروع ہو گئے کہ اس کو فلاں وزارت دے دیتے چپ ہو جاتا، اس کو فلاں دے دیتے چپ ہو جاتا. کون سی لی تھی، کون سی مانگی تھی؟ ارے بے شرمو، ارے بے حیا ہو. یعنی تمہارا جو کام کرے، غلط کام کرے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، قتل کرے، وہ تمہارے لیے جائز ہے. جو تمہیں بے نقاب کرے، جو چوری کو، ڈکیتی کو، ان چیزوں کو بے نقاب کرے وہ ناجائز ہے. جو مالن جبا کیس کی کرپشن کھولے وہ آدمی صحافی کرپٹ ہے. جو بی آر ٹی کا کرپشن کھولے وہ صحافی غلط ہے. جو اپنا وہاں پہ بلین ٹری سونامی کو ایکسپوز کر دے کہ جھوٹ بولا تم نے پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپیہ وہاں پہ کھا لیا عمران خان، وہ صحافی غلط ہے. جو تم سے سوال پوچھے کہ فورن فنڈنگ کیس کا جواب دو تو تم کہتے ہو یہ ٹاؤٹ ہے. جو کہتا ہے کہ تمہارے یہ جو سارے اکاؤنٹس ہیں جن پہ تم نے خود سائن کیے ہیں، تم اکاؤنٹ ہولڈر ہو، تم اس کے سگنیٹری ہو، اور تم کہہ رہے ہو مجھے تو پتہ نہیں، میرے تو وکیل نے جو کہہ دیا میں نے وہ کر دیا. کبھی تم ججز کو دھمکیاں دیتے ہو، کبھی تم آرمی والوں کو دھمکیاں دیتے ہو، کبھی تم پولیس والوں کو دھمکیاں دیتے ہو، کبھی تم صحافیوں کو دھمکیاں دیتے ہو. تم اپنی ٹائیگر بریگیڈ کو تم نے لگایا ہوا ہے کہ لوگوں کا گھیراؤ کرو، ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی شریف لوگ بیٹھے ہوں، اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہوں، وہ ان کا گھیراؤ کرے. ٹھیک ہے نا، اور ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہو، کیونکہ لوگوں کی ایک اکثریت بہت شریف لوگوں پہ مبنی ہے، وہ نہیں جوابی بدماشی کرتے. لیکن اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے نقاب کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برہنہ کر دیا کہ عمران خان آج تم اس کا جواب دو. کہو یہ میری آواز نہیں ہے، کیوں اپنی تمہاری زبان کونگ ہو گئی ہے؟ کہو کہ یہ میں تو جو کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں کہہ رہا تھا، یہ میرا مطلب نہیں ہے. تم جھوٹے آدمی، تم عدالت میں جا کے کچھ اور کہتے ہو، معافی مانگ رہا ہوں، عدالت سے باہر نکلتے ہو کہتے یہ الو کا پٹھا ہے جس نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا، جس نے ضمانت نہیں دی تمہیں. تم یہ ججز کے بارے میں کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، پھر کہتے ہو کہ ہمیں پورا اعتبار ہے ان کے اوپر. الیکشن کمیشن تمہیں بے نقاب کر رہا ہے تو تم الیکشن کمشنر کے اوپر خلاف باتیں کر رہے ہو. اور کس نے اس کو اپوائنٹ کیا؟ خود تم نے اس کو اپوائنٹ کیا، کسی اور نے اپوائنٹ نہیں کیا. عمران خان تم نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا. اس وقت جب ہم ساروں نے تمہیں کہا کہ ذرا سوچ لیں، سمجھ لیں، تو تم نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو سب سے آنےسٹ آدمی ہے اور سب سے کرو آدمی ہے. وہی وسیم اکرم پلس، اس کی کرپشن تمہیں دکھائی، تم نے میرے خلاف ہو گئے. وہی بشرا بیگم، اس کی کرپشن تمہیں بتائی، تم میرے خلاف ہو گئے. وہی بشرا بیگم کا سابق شوہر خاور مانے کا، اس کے گن تمہیں دکھائے، اس کی کرپشن دکھائی. بشرا کی بیٹوں کی تم کرپشن تمہیں دکھائی تو تم ایسے ہو گئے تھے کہ اس کو اندر نہیں آنے دو. بھائی یہ اپنا کافر ہے، یہ تو بشرا بیگم کے اوپر شک کر رہا ہے. کی نہ چوریاں اس نے، بتاؤ نہ لوگوں کو کس نے چوری نہیں کی. فرق ہوگی کون تھی، اسد گجر کون تھا، عثمان بزدار کون تھا، محمود خان کون ہے؟ نہیں کی انہوں نے چوریاں.